بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ٹھیک 4 سال قبل ابو نے یہ کہہ کر میرے سامنے ہی امی کو طلاق دے دی تھی کہ یہ عورت بد کردار ہے اور میری بیوی کہلانے کے لائق نہیں۔ یہ بات سن کر میں گھبرا گئی اور رونے لگی۔ میں نے ابو کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، خدارا ابو، ہم پر ایسا ظلم مت کریں، اس بھری دنیا میں ہمارا آپ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ ابو میری بات سن کر ہنس دیے اور بولے، میں مانتا ہوں تمہارا سچ میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، مگر یہ بات تمہاری امی پر لاگو نہیں ہوتی۔ یقین نہیں آتا تو پوچھ لے ان سے۔ امی کی جانب دیکھا تو وہ بس حیران پریشان سی کھڑی تھیں، مجھ سے کچھ نہیں بول رہی تھیں۔ میں پھر سے ابو کی منت سماجت کرنے لگ گئی تھی۔ میں بولی، ابو میری خاطر آپ یہ سب کچھ مت کریں۔ آپ امی کو چھوڑ دیں گے تو زمانے والے ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے، امی کو مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ تب ابو بولے، ثانیہ تم بلا وجہ ہی اپنے آنسو ضائع کر رہی ہو، ایک نظر اپنی ماں کے چہرے کی جانب بھی تو دیکھ لو، وہ کتنی مطمئن کھڑی ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ میں طلاق دے کر تمہاری ماں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی کر رہا ہوں، بلکہ یہ تو اس آزادی کا پروانہ ہے۔ نہ جانے اس نے کتنی منتیں مرادیں مانی ہوں گی اس دن کے لیے، کتنے پاپڑ بیلے ہوں گے۔ تب میں امی کی جانب لپکی میں بولی، امی اپنے منہ سے کچھ تو کہیں، ابو سے کہیں کہ وہ آپ کو نہ چھوڑیں، اگر انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم کہاں جائیں گے۔ تب امی بولی، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، ہم کہیں بھی چلے جائیں گے۔ امی نے یہ الفاظ اتنی سرد مہری سے ادا کیے کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ ابو بھی غصے سے دیوانے ہو گئے تھے، مجھ سے کہنے لگے، دیکھا کتنی بد ذات ہے یہ تیری ماں، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، یہ صرف آزادی چاہتی ہے۔ اتنا کہہ کر ابو نے امی کو طلاق دے دی اور گھر سے باہر چلے گئے تھے، جبکہ میں سکتے کے عالم میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ تب امی مسکراتی ہوئی میری جانب بڑھی اور بولی، کیا ہوا ثانیہ، اس قدر پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ زندگی میں تو اتار چڑھاؤ آتے ہی رہتے ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ اور اپنا ضروری سامان پیک کر لو۔ بلکہ 1 منٹ رکو، مجھے یہ بتاؤ، کیا تم میرے ساتھ جانا چاہتی ہو یا اپنے والد کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ فیصلہ تمہارا ہوگا، تم میری بہت پیاری بیٹی ہو، تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ یہ نہ سوچنا کہ مجھے کچھ برا لگ جائے گا۔ میں امی کی جانب دیکھتی رہ گئی تھی۔ میں بولی، کیا اولاد کا ماں کے علاوہ بھی کوئی سہارا بن سکتا ہے کیا؟ امی نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگی، ہاں، جن بچوں کی مائیں مر جاتی ہیں ان کو بھی تو باپ پال ہی لیتے ہیں۔ اگر تمہارے دل میں اپنے باپ کے لیے نرم گوشہ موجود ہے تو یہ سوچ کر رک جاؤ کہ تمہاری ماں مر چکی ہے۔ امی کی یہ بات میرے دل پر لگی تھی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں بولی، امی میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ امی نے سر ہلا دیا اور بولی، اچھا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، میں اپنی پیکنگ کر لیتی ہوں، تم بھی اپنا سامان پیک کر لو، ضرورت کی ہر چیز رکھ لینا، نہ جانے ہمیں کن حالات کا سامنا کرنا پڑے، کچھ کھانے کو بھی ملے گا یا نہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے پاس ضرورت کا سامان خریدنے کے پیسے بھی نہ ہوں۔ خود کو ذہنی طور پر تیار کر کے میرے ساتھ چلنا۔ میں چپ چاپ کمرے میں آ گئی تھی اور ایک بیگ میں اپنے کپڑے اور جوتے اور کتابیں رکھنے لگی تھی۔ میں تو یہ سوچ کے حیران ہو رہی تھی کہ اچانک یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ ہم تو اچھی بھلی زندگی گزار رہے تھے، ابو امی ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے، پھر وہ امی کو طلاق کیسے دے سکتے تھے؟ میں جب سے پیدا ہوئی تھی مجھے ہر سہولت میسر تھی، میری ہر خواہش پوری کی جاتی تھی، مجھے ایسا کوئی دن یاد نہیں جس میں مجھے کسی چیز کے لیے ترسنا پڑا ہو۔ اور اب امی نے کہہ دیا تھا کہ سخت حالات کا سامنا بھی ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے۔ خیر، میں امی کے ساتھ چل دی تھی۔ ابو کے گھر کو چھوڑ کر ہم ہمیشہ کے لیے ہم دونوں ماں بیٹی ایک رکشے میں بیٹھ کر بس اسٹیشن پہنچ گئی تھیں، اور پھر وہاں سے امی نے لاہور کی ٹکٹ خرید لی تھی۔ مجھے شروع سے ہی لاہور جانے کا بہت شوق تھا۔ آج میری خواہش پوری تو ہو رہی تھی، مگر ایسے حالات تھے کہ آنکھوں سے آنسو ہی ٹپکے جا رہے تھے۔ اب شام کے سائے گہرے ہو گئے تھے، میرا دل کسی انہونی کے خوف سے لرز رہا تھا کہ نہ جانے ہم ماں بیٹی کہاں قیام کریں گی، سر ڈھکنے کے لیے کوئی جگہ بھی ملے گی یا سڑک پر ہی سونا پڑے گا۔ مجھے گہری سوچ میں دیکھ کر امی کہنے لگیں، کیا بات ہے ثانیہ، کیا سوچ رہی ہو؟ میں بولی، امی میں تو سوچ رہی تھی کہ ہم بھاولپور جائیں گے، آپ کے والدین کے گھر، مگر آپ نے تو لاہور جانے کا فیصلہ کر لیا۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر بولی، ہم کسی کے سر پر بوجھ نہیں بنیں گے، تمہیں علم ہے کہ کسی کا احسان لینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر ہم امی کے گھر جاتے تو کیا ہو جاتا؟ وہاں کون سا میری کوئی ماں موجود ہے جو مجھے دیکھ کر خوش ہو جاتی؟ اس گھر میں تو میرے 3 بھائیوں کی بیویاں ہیں جو ہم دونوں کو دیکھ کر ناک منہ پھلا کر ہم دونوں کو ملازمہ بنا لیں گی۔ میں نے ایسی زندگی تو نہیں سوچی تھی تمہارے لیے۔ ہاں، اگر میں اکیلی ہوتی تو اپنی بھابھیوں کے جھوٹے برتن بھی
دھونے میں مجھے کوئی آر محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی ماں کی جانب بڑے غور سے دیکھا تھا۔ یہ کتنی عظیم عورت تھی نا، اس نے میرے لیے کتنی قربانی دی تھی، پھر اس کو میرے ابو نے طلاق کیوں دے دی؟ ابو نے بہت غلط کیا تھا۔ اچھا ہوا کہ میں نے ابو کے ساتھ کے بجائے امی کو قبول کر لیا۔ نہ جانے ابو میرا ساتھ دے بھی پاتے کہ نہیں۔ خیر لاہور اسٹیشن آ گیا تھا، ہم دونوں اتر گئی تھیں۔ امی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میں بولی امی ہم کہاں جائیں گے؟ امی نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور رکشے کو ہاتھ کے اشارے سے روک لیا تھا۔ نہ جانے ہم کس منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ امی نے رکشے والے کو ایک ایڈریس سمجھا دیا تھا۔ میں نے حیرت سے امی کی جانب دیکھا کہ امی کو ایڈریس کیسے معلوم تھا۔ ہم ایک گنجان آباد سے علاقے میں آ گئے تھے۔ امی نے رکشے والے کو کرایہ دیا اور ایک گھر کی جانب بڑھنے لگی تھیں۔ وہ بہت ہی زیادہ پر اسرار لگ رہا تھا۔ گھر کے دروازے پر ایک گبرو سا مرد کھڑا تھا جو امی کو دیکھ کر مسکرانے لگا اور بولا آپ نے ہمیں اپنی خدمت کا موقع دیا، بڑی خوشی ہوئی۔ پھر اس نے امی کی جانب گھر کی چابیاں بڑھا دی تھیں۔ امی نے بھی مسکرا کر وہ چابیاں تھام لی تھیں۔ امی کہنے لگی اب تو ہم آپ کے شہر میں آ گئے ہیں، ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ وہ آدمی مسکرا کر بولا زہے نصیب، میں ان باتوں کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتی تھی، میں رویوں کو بڑے خاص انداز سے جانتی تھی۔ وہ آدمی جانے لگا، پھر رک کر بولا میں آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں۔ امی نے سر ہلا دیا اور گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئیں۔ یہ گھر میرے ابو کے گھر سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ یہاں کا فرنیچر دیکھ کر تو میں دنگ رہ گئی تھی۔ امی مسکرا رہی تھی۔ میں بولی امی یہ گھر کس کا ہے اور یہ آدمی کون ہے؟ امی کہنے لگی یہ گھر اب ہمارا ہے اور یہ آدمی جو کوئی بھی تھا اس سے تمہارا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ آدمی بہت سارے کھانوں کے ساتھ لوٹا جو کہ میں نے امی نے دروازے پر ہی پکڑ لیے تھے اور اسے واپس بھیج دیا تھا۔ مجھے بے انتہا بھوک لگی تھی، اس لیے جیسے ہی امی نے کھانا پلیٹوں میں ڈالا میں فوراً سے ہاتھ دھو کر ان کے پاس آ گئی تھی۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی میں تمہیں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دوں گی۔ میں امی کے مطمئن سے چہرے کی جانب دیکھتی رہ گئی تھی۔ امی مجھ سے یہ کیوں کہہ رہی تھیں کہ ہمیں بہت ہی سخت حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے کہ کچھ کھانے کو بھی نہ ملے، جبکہ لاہور میں قدم رکھتے ہی ہماری رہائش کا بھی بندوبست ہو چکا تھا اور ساتھ ہی ہمیں بہترین کھانا بھی مل گیا تھا۔ کیا امی یہ سب کچھ جان بوجھ کے کہہ رہی تھی کہ کیا وہ مجھے اپنے ساتھ لانا نہیں چاہتی تھی؟ یہ باتیں سوچ کر میں پریشان ہوتی جا رہی تھی، مگر پھر ہم دونوں کی زندگی نے بہت سے موڑ لیے تھے۔ امی ایک ملازمت کرنے لگی تھیں۔ میں نے ان سے ان کی ملازمت کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے لگیں کہ میں ایک اسکول کی کینٹین میں کام کرتی ہوں۔ میں نے یہ بھی مان لیا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہوں گی، کیونکہ امی کی تعلیم بھی زیادہ نہیں تھی اور نہ ہی ان کے پاس کسی کام کا کوئی تجربہ موجود تھا۔ چند دن گزرے تو امی نے میرا داخلہ ایک بہت ہی اچھے سے اسکول میں کروا دیا تھا، جس کی فیس سن کر میں بہت حیران رہ گئی تھی۔ ایک ایسی لڑکی جس کی ماں اسکول کی کینٹین میں ملازمت کرتی ہو، وہ اتنی بڑی فیس کیسے ادا کر سکتی تھی؟ میں نے امی سے کہہ دیا تھا کہ میں اتنے بڑے اسکول میں نہیں جاؤں گی، آپ مجھے کسی سرکاری اسکول میں ہی داخل کروا دیں، میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ امی نے مجھے گھور کر دیکھا اور بولی تم اپنے ننھے سے دماغ پر اتنا زیادہ زور مت ڈالا کرو، میں جو کر رہی ہوں وہ کچھ سوچ سمجھ کر ہی کر رہی ہوں، میں تمہیں بہت کامیاب دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں بولی امی اگر آپ میری فیس کہاں سے پوری کریں گی؟ امی کہنے لگی یہ میری سر درد ہے نہ تم کیوں سوچ کر ہلکان ہو رہی ہو؟ میں چپ کر گئی۔ میں بہترین اسکول میں پڑھنے لگی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی کا لائف اسٹائل بالکل ہی بدل کر رہ گیا تھا۔ امی کے رنگ ڈھنگ بھی پہچانے نہیں جاتے تھے، وہ کھلا پیسہ خرچ کیا کرتی تھیں، خود بھی بہترین لباس پہنتی تھیں اور میرے لیے بھی بہت اچھے کپڑے لیتی تھیں۔ ایک دن امی کام پر گئی مگر انہیں واپسی میں بڑی دیر ہو گئی تھی۔ عموماً ایسا ہوتا تھا کہ میری اسکول سے واپسی سے پہلے ہی امی گھر واپس آ جایا کرتی تھی، مگر آج گھر کا دروازہ بند تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ میرے پاس گھر کی اضافی چابی موجود تھی۔ بھوک سے میرا برا حال ہو گیا تھا، فریج میں چیزیں بھی پڑی تھیں مگر مجھے کچھ کھانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ میں امی کی فکر میں گھلتی چلی جا رہی تھی۔ میں امی کی واپسی کے لیے رو رو کر دعائیں کر رہی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور شام کے 4 سے رات کے 8 بج گئے مگر امی واپس نہیں آئیں۔ پھر جب 10:16 ہوئے تو گھر کا دروازہ کھلنے کی آواز آنے لگی۔ میں بھاگ کر دروازے کے پاس پہنچ گئی تھی۔ سامنے ہی امی کھڑی تھیں اور وہ بہت ہی زیادہ خوش لگ رہی تھیں۔ میں نے ان کے پیچھے اسی شخص کو دیکھا تھا جس نے ہمیں اس گھر کی چابیاں دی تھیں، وہ دروازے سے ہی واپس لوٹ چکا تھا۔
امی مسکراتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئیں۔ تب میں پھٹ پڑی۔ میں بولی امی آپ کہاں رہ گئی تھیں؟ میرا کچھ تو خیال کیا ہوتا آپ نے، میں کب سے آپ کے انتظار میں گھل گھل کر ختم ہوتی جا رہی تھی۔ امی کہنے لگیں ارے ثانیہ اتنے بڑے بڑے آنسو بہا کر میری خوشی کو خراب مت کرو۔ آج مجھے گھر آنے میں اتنی دیر اس لیے ہو گئی کیونکہ مجھے ایک بہت ہی بڑے ہوٹل میں مینیجر کی جاب مل گئی تھی۔ اب ہمارے دن پھر جائیں گے، میری تنخواہ بہت اچھی ہو جائے گی، میں دنیا جہاں کی تمام نعمتیں لا کے تمہارے قدمے میں ڈھیر کر دوں گی۔ میں بولی امی آپ نے مجھے پہلے بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ امی بہت خوش لگ رہی تھیں۔ خیر مجھے اس بات کی ردی برابر بھی خوشی نہیں ہوئی تھی کیونکہ امی نے مجھے بتایا تھا کہ اب وہ روز رات کو لیٹ ہی واپس آیا کریں گی، وہ رات 8 بجے سے پہلے گھر نہیں آ پائیں گی، اس لیے انہوں نے میرے لیے ملازمہ کا انتظام کر دیا تھا۔ اس بات پر میں نے احتجاج بھی کیا تھا کہ امی پہلے مجھ سے میرا باپ چھن گیا اور اب ماں بھی دور ہو جائے گی، میں ایک ملازمہ کے سہارے زندگی کیسے بسر کروں گی؟ امی کے چہرے پر آج پہلی بار مجھے کرب نظر آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی میں نے تم سے تمہارا باپ نہیں چھینا، کیا تم اس کے الزامات کو سچ سمجھتی ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں غلط تھی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی امی میں آپ پر کبھی بھی شک نہیں کر سکتی، میں تو آپ کی اس جاب کی وجہ سے پریشان ہوں۔ امی چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں جبکہ وہ میرے لیے ماضی کی باتیں تازہ کر گئی تھیں۔ مجھے آج وہ دن یاد آ رہا تھا جب ابو نے امی کو طلاق دی تھی۔ ابو نے امی سے کہا تھا کہ تم بد کردار ہو۔ جب سے ہم لاہور آئے تھے تب سے امی کی تمام سرگرمیاں میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھیں۔ وہ یہاں آئیں تو ان کے رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے تھے۔ امی تو یہاں کسی کو جانتی بھی نہیں تھی۔ پھر وہ کون تھا جو ہمارے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا؟ وہ شخص کون تھا جو امی کے ساتھ مجھے اکثر نظر آتا تھا؟ اب چونکہ میں بڑی ہوتی جا رہی تھی اس لیے میری سوچ کا پیمانہ بھی وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا تھا۔ دل میں ایسے خیالات بھی آ رہے تھے جس کو سوچ کر میں لرز گئی تھی۔ میں نے خود کو کوسنے دیے اور اپنی سوچوں کا رخ موڑ لیا تھا۔ اب زندگی کا نیا امتحان شروع ہو چکا تھا۔ امی بہت مصروف رہنے لگی تھی، میں ان سے شکایت کیا کرتی تھی، تب بھی امی نے میری مصروفیت کے لیے بھی ہوم ٹیوشن کا انتظام کر لیا تھا۔ چونکہ میں اب بڑی کلاس کی ہو گئی تھی اس لیے مجھے پڑھائی پر زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی۔ میرے میٹرک کے امتحانات تھے تو سر کھجانے کا بھی وقت نہیں ملتا تھا مجھے۔ اتنے دن گزر گئے تھے امی کے ساتھ تفصیل سے بات ہی نہیں ہو پاتی تھی۔ خیر یہ دور بھی گزر گیا تھا اور میں امتحانات سے فارغ ہو چکی تھی۔ جس دن میرا آخری پرچہ تھا اس دن میں 16 برس کی ہو چکی تھی۔ امی مجھے اپنے ہوٹل لے کر گئی تھیں اور میرے لیے اچھی سی دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ میں بے انتہا خوش تھی کہ اب مجھے سکون ہی سکون ہوگا، مگر میں یہ کہاں جانتی تھی کہ گھر کی خاموشی مجھے کاٹ کھانے کو دوڑے گی۔ میں اب اس تنہائی سے گھبرانے لگی تھی۔ ایک دن امی جب کام سے واپس آئیں تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور بولی امی آپ اپنی جاب چھوڑ دیں، میرا آپ کے بغیر دل نہیں لگتا، میں تو ایسے پاگل ہو جاؤں گی۔ تب امی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی ثانیہ تمہیں علم ہے کہ دوسرے ممالک میں جب بچے اپنے امتحانات سے فارغ ہو جاتے ہیں تو وہ وقت گزاری کے لیے چھوٹی موٹی جاب کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح وہ بچے لوگوں سے ڈیل کرنا بھی سیکھ جاتے ہیں اور ان کے پاس ایکسپیرینس بھی ہو جاتا ہے۔ اگر تمہیں یہ آئیڈیا اچھا لگتا ہے تو بتاؤ، میں تمہیں اپنے ہوٹل میں جاب دلوا دوں گی۔ مجھے بڑی دیر سے امی کے کام کی جگہ وزٹ کرنے کا بہت شوق تھا، اس لیے میں نے فوری طور پر حامی بھر لی تھی اور بولی جی امی یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ امی بھی مسکرا دی تھیں۔ میں اب اپنی نئی زندگی کے لیے بڑی پرجوش تھی۔ میں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں تو اجڑ جاؤں گی۔ یہ جاب میری کامیابی کی راہ کھولے گی نہیں بلکہ مجھے بند گلی کی طرف لے جائے گی۔ مجھے رشتوں کی حقیقت اس طرح کھلے گی کہ میرا سانس بھی مجھ پر تنگ ہو جائے گا۔ میں امی کے ساتھ ہوٹل آنے لگی تھی۔ وہ یہاں پر مینیجر تھیں، سب ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ میں کم عمر بھی تھی اور میرے پاس کوئی تجربہ بھی نہیں تھا، اس لیے مجھے ویٹریس کی جاب ملی تھی۔ میں بہت محنت اور ایمانداری سے کام کیا کرتی تھی۔ میں یہاں آ کر بہت مصروف ہو گئی تھی۔ زندگی کا ایک نیا پہلو میرے سامنے کھلا تھا۔ یہاں پر کام کرنے والی بہت سی لڑکیاں مجبور تھیں، ایسی لڑکیاں بھی تھیں جو اپنے گھروں کی واحد کفیل تھیں۔ میری بہت سی دوستیں بھی بن چکی تھیں، ہم سب مل کر لنچ کیا کرتی تھیں، وقت اچھا گزر جاتا تھا۔ میری تنخواہ اچھی تھی مگر مزے کی بات تو یہ تھی کہ مجھے یہاں پر ٹپ بھی بہت اچھی ملا کرتی تھی۔ میرا خرچہ بآسانی نکل جایا کرتا تھا۔ اب تو میں اپنے لیے سیونگ بھی کرنے لگی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اتنا پیسہ جمع کر لوں گی کہ اپنے کالج کی فیس چند ماہ میں خود ہی دے سکوں گی۔ امی بھی میری کارکردگی سے بہت خوش تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ بیٹی مجھے اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ تم سب کے ساتھ گھل مل گئی ہو، تم کسی پر یہ روب نہیں جھاڑتی کہ تم ایک مینیجر کی بیٹی ہو۔ امی کی باتیں سن کر میں بھی مسکرا دیتی تھی۔ ایک دن امی میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں ثانیہ آج صفائی والی ملازمہ نہیں آئی،
اور ہمیں فوری طور پر 410 کمرہ صاف کرنا ہے، تم اس کی صفائی کر دو گی کیا؟ میں کسی اور سے کہنا نہیں چاہتی کیونکہ میری خود کی بیٹی یہاں موجود ہے۔ میں بولی جی امی میں کر دوں گی۔ میں جانے لگی تو امی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک لیا اور کہنے لگی ثانیہ اس جانے سے پہلے کسی کو بتانا نہیں، تمہاری جو عزت بنی ہے میں نہیں چاہتی کہ خراب ہو جائے، اگر کوئی پوچھے تو یہ کہہ کر ٹال دینا۔ مجھے اس امی کی اس تحمید نے حیران کر دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ صفائی کرنے میں کوئی حرج نہیں، پھر امی ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں امی سے کمرے کی چابیاں لے کر اندر چلی گئی تھی۔ میں بڑے سکون سے اس کمرے کو دیکھ رہی تھی جب اچانک سے اندھیرا چھا گیا تھا۔ تبھی مجھے کسی کے سخت ہاتھوں کی گرفت محسوس ہوئی۔ وہ ہاتھ میرے لبوں پر رکھ کر میری چیخ دبا دی گئی تھی۔ کمرہ نمبر 410 میں مجھ پر قیامت بیت گئی تھی اور باہر کسی کو علم بھی نہیں ہوا تھا۔ میں بیڈ پر بے جان وجود کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ تبھی مجھے اندھیرے میں ہلکی سی روشنی نظر آئی تھی۔ ایک آدمی کا مکروہ چہرہ مجھے دکھائی دیا، وہ آدمی جس نے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ میں کمرے سے باہر آئی، میرا پورا وجود لرز رہا تھا۔ امی نے مجھے دیکھا تو ہاتھ سے پکڑ کر ایک الگ کمرے میں لے گئی تھی۔ وہ بولی کیا بات ہے، تم گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے ہچکیوں اور آہوں میں رو رو کر امی کو ساری بات بتا دی تھی۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ امی کو جب اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ پورے ہوٹل کو سر پر اٹھا لیں گی، وہ میری خاطر سارے زمانے سے لڑ جائیں گی، وہ CCTV کیمرے نکال کر سارا ریکارڈ چیک کریں گی کہ آخر اس کمرے میں مجھ سے پہلے کون تھا، وہ میرے مجرم کو سخت سے سخت سزا دلوائیں گی۔ مگر امی نے میری بات سنتے ہی میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور پھر کہنے لگیں ثانیہ تمہیں میرے سر کی قسم ہے اس بات کو پی جاؤ، اگر یہ بات کھل گئی تو ہمارے ہاتھ سوائے بدنامی کے کچھ بھی نہیں آئے گا، ہم دونوں رسوا ہو کر رہ جائیں گی، اور یہ جو کچھ تمہارے ساتھ ایک بار ہوا ہے لوگوں کو پتہ چل گیا تو بار بار ہوگا، تمہاری عزت کو بار بار اچھالا جائے گا، لوگ مجرم کو قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے بلکہ تم سے ہی سوال کریں گے آخر تم اس کمرے میں گئی کیوں تھی؟ میں نہ سمجھتی امی کی باتیں سن کر خوف زدہ ہو گئی تھی، اس لیے اپنے لبوں کو میں نے سی لیا تھا۔ امی نے ہوٹل میں میری طبیعت خرابی کا بہانہ کیا اور مجھے اپنے ساتھ اسپتال لے گئی تھیں۔ انہوں نے میرا میڈیکل چیک اپ کروایا جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ میرے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو گیا تھا۔ میں نے وہ رپورٹس دیکھی تو بولی ہمیں تھانے چلنا چاہیے۔ امی کہنے لگیں وہ تم سے ایسے ایسے سوال کریں گے کہ تم شرم سے پانی پانی ہو جاؤ گی، کہو منظور ہے تمہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تو ہم دونوں ماں بیٹی گھر آ گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور لیٹ کر اپنی بے بسی کے متعلق سوچنے لگی تھی۔ میں کتنی بے بس تھی نا کہ مجرم کو یہ سب کرنے سے پہلے روک بھی نہیں پائی، اور پھر اب میں اسے سزا بھی نہیں دلوا رہی۔ وہ آزاد گھوم رہا تھا، نہ جانے میرے بعد وہ کس کی زندگی برباد کر دیتا۔ اگر میں آواز اٹھاتی تو وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا اور یوں اس کے گھنونے کام سے دوسری لڑکیاں محفوظ ہو جاتی، مگر میں کیا کرتی؟ امی نے مجھ سے یہ کہہ کر روک دیا تھا کہ میں بہت جلد تمہاری شادی کر کے تمہیں رخصت کر دوں گی، تب تک تم صبر کرو اور اپنے حق میں بہتری کی دعا کرو۔ میں اپنے لیے تو دعا کرتی تھی مگر اپنے مجرم کے لیے بد دعا کرنا نہیں بھولتی تھی۔ میں ہر نماز میں رو رو کر اللہ سے یہی فریاد کرتی تھی کہ میرے مجرم کو سخت سے سخت سزا دینا اور اس کو میرے سامنے ہی بے نقاب کر دینا۔ میں کہاں جانتی تھی کہ مجرم کی اصلیت جاننے کے بعد میں سگے رشتوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دوں گی۔ ایک رات میں تہجد کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ جب سے میرے ساتھ یہ صحنہ ہوا تھا میں ہر وقت گھبرائی سی رہتی تھی۔ آج بھی دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اللہ کے حضور تو رو کر اپنے دل کی بھڑاس نکال ہی لی ہے، اب میں امی کے سامنے جا کر اپنے اندر کی چند باتیں کر لوں، ان کو بتاؤں کہ میں کس کرب سے گزر رہی ہوں۔ اس لیے میں امی کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ میں دروازے تک پہنچی تو مجھے اندر سے مردانہ آواز سنائی دے رہی تھی۔ میرے بڑھتے ہوئے قدموں کو ایک دم سے بریک لگ گئی تھی۔ اس وقت امی کے کمرے سے مرد کی آواز آنا نارمل بات نہیں تھی۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو سانس لینا بھول گئی تھی۔ دل چاہا کہ امی کو سور بجا دیا جائے اور قیامت رونما کر دی جائے۔ کمرے میں کوئی اور نہیں، وہی مرد موجود تھا جس نے میری ذات کی دھجیاں اڑائی تھیں، اور ساتھ وہ آدمی تھا جس نے پہلے دن اس گھر کی چابی امی کے ہاتھ میں رکھ دی تھی، اور پھر اس کے بعد بہت سے موقعوں پر مجھے امی کے ارد گرد نظر آیا کرتا تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے امی کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی تھی۔ جب ان تینوں کی نظریں مجھ پر پڑی تو وہ لوگ گھبرا چکے تھے۔ میں اپنے مجرم کے روبرو جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے اس کو گریبان سے پکڑ لیا تھا اور پھر اس کے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر دی تھی۔ میں چیخ کر بول رہی تھی تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ وہ شخص میرے مجرم کو ہاتھ سے پکڑ کر باہر لے گیا تھا، جبکہ اب کمرے میں اور امی ہی رہ گئی تھیں۔ امی مجھ سے نظریں چرا رہی تھیں۔ میں بولی امی یہ آدمی یہاں کیا کر رہا ہے؟ رات کے 2 بج رہے ہیں اور پھر میرا مجرم
اتنے آرام سے آپ کے روبرو کیوں کھڑا تھا؟ آپ نے اس کا حشر نشر کیوں نہیں کیا؟ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جبکہ مجھے آج اپنی امی کے چہرے سے، اس کے آنسوؤں سے اور ان کے وجود سے بے تحاشا نفرت ہو رہی تھی۔ امی کہنے لگیں، ثانیہ، میری شادی بہت کم عمری میں ہو گئی تھی، میں تب فقط 15 برس کی تھی جب مجھے تمہارے ابو کی دلہن بنا کر رخصت کر دیا گیا تھا، اور میں اپنا والدین کا گھر چھوڑ دینے پر ناراض تو تھی، مگر کیا کر سکتی تھی؟ جیسا والدین نے کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ میرے والدین بہت امیر تھے، مگر انہوں نے مجھے کوئی لمبا چوڑا جہیز نہیں دیا تھا۔ اس بات کا دکھ تمہارے ابو کو بہت تھا۔ وہ ایک دن کہنے لگے، میں نے تم سے شادی جہیز کی خاطر کی تھی، اس شکل کی خاطر نہیں جو میرے متھے مار دی ہے۔ تم اپنے والدین کے گھر جاؤ اور گاڑی کا مطالبہ کر کے آؤ۔ میں نے کاشف کو منع کیا کہ یہ سب مناسب نہیں، مگر اس نے مجھے طلاق کی دھمکی دے دی تھی۔ میں مجبوراً ابو کے پاس گئی، انہیں ساری بات بتائی۔ ابو کہنے لگے، بیٹی مجھے معاف کر دینا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو تمہارے لیے ایسے شخص کا انتخاب کیا۔ میں چپ رہی تو ابو بولے، اگر میں نے تمہارے شوہر کی بات آج مان لی تو وہ تمہیں بے قانون بنا دے گا اور عمر بھر تم سے چیزیں منگواتا رہے گا۔ میں اور تمہاری ماں آج تو مطالبات پورے کرتے رہیں گے، مگر ہمارے انتقال کے بعد کیا ہوگا؟ تمہارے بھائی یہ سب کر لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تب تمہاری زندگی تمہارا شوہر جہنم بنا دے گا۔ تم آج جا کر اس کو انکار کر دو۔ میں نے ایسا ہی کیا، مگر بات سچ میں طلاق تک جا پہنچی تو ابو نے اس کے مطالبات مان لیے۔ تمہارا باپ تمہیں جو بھی عیش کرواتا تھا وہ تمام چیزیں میرے باپ کے گھر سے آئی ہوئی ہوتی تھی۔ پھر امی ابو کا انتقال ہو گیا تو کاشف نے پھر سے لمبی چوڑی لسٹ مجھے تھما دی اور ابو کے گھر بھیج دیا۔ انہوں نے مطالبات ماننے سے انکار کر دیا تو کاشف نے مجھ پر بدکرداری کا الزام لگا کے طلاق دے دی۔ میں نے اپنے بھائیوں کو فون کر کے بتایا تو وہ بولے، تم ہمارے پاس مت آنا۔ میں یہ سب سن کر ٹوٹ گئی تھی، اس لیے تم سے کہا کہ نہ جانے رہنے کو جگہ ملے بھی نہیں، مگر تم ہی مجھے ایک انجان نمبر سے فون آیا۔ پھر پتہ چلا کہ یہ تو ہمارا آبائی ملازم ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے والد نے مرنے سے پہلے لاہور والا گھر میرے نام کر دیا تھا اور ساتھ ہی 2 اور دکانیں بھی میرے نام کر دی تھی۔ میں نے والد کے ملازم سے مکان کی چابیاں لے لی تھیں، دکان کا کرایہ بھی مجھے وہی لا کر دیتا تھا۔ میں نے مانا کہ کینٹین کی جاب سے زیادہ منافع نہیں ہوتا تھا مجھے دکان کے کرائے سے۔ میں نے تمہیں اچھے اسکول میں تعلیم دلوائی، تمہارے ساتھ جب یہ ثانیہ ہوا تو میں چونک گئی تھی اور تمہیں اس لیے خاموش رہنے کا بولا تھا کیونکہ وہاں کی چابیاں تو میرے پاس موجود تھیں۔ پھر تم سے پہلے وہاں پر کون جا سکتا تھا؟ میں نے خفیہ طور پر تحقیق کی تھی اور اپنے والد کے ملازم ضمیر کو یہ کام سونپ دیا تھا۔ آج وہ تمہارے مجرم کو میرے سامنے لے آیا۔ یہ آدمی تمہارے سگے باپ کاشف کا بھیجا ہوا تھا اور مکمل پلاننگ کے تحت اس کی رسائی اس کے کمرے تک ہوئی تھی۔ کاشف کو علم ہو گیا تھا کہ میں اس کے بغیر اچھی زندگی گزار رہی ہوں اور ترقی کے منازل طے کر رہی ہوں۔ اس سے یہ سب برداشت نہیں ہوا اور وہ مجھے بے سکون کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنی ہی بیٹی کی عزت خراب کروا دی، فقط اس لیے کہ مجھے نیچا دکھا سکے۔ میں امی کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ امی نے مجھے بتایا کہ میرے مجرم کو انہوں نے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اگلی صبح میں تھانے گئی تاکہ امی کی باتوں کی تصدیق کر سکوں۔ امی کا ایک حرف سچا تھا، وہ شخص میرے باپ کا ہی بھیجا ہوا تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آتا کہ کوئی انسان اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ میرے مجرم کو قانون نے سزا دے دی اور باپ کو رب نے۔ وہ فالج زدہ ہو کر بستر پر پڑا ہے اور اس کا پرسان حال کوئی نہیں ہے۔ میرے مجرموں کو تو سزا مل گئی تھی، مگر میں جو بے سکون اور پریشان ہوں اس کا ازالہ کون کرے گا؟ مجھے اب کسی شخص پر بھی اعتبار نہیں رہا۔ جب میرا سگا باپ کیا محافظ ہی غدار نکلا تو پھر کسی اور پر بھروسہ کیسے ممکن ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری کہانی پسند آئی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔